once again welcome back سلام پاکستان ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ایک بہت ہی محترم مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جو بارہا سلام پاکستان میں جب بھی آتے ہیں میں ان کے لیے یہی کہتی ہوں کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو سیاسی شخصیت بھی ہے، جو ایک سوشل ورکر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے نام کے ساتھ اتنے سارے جو ہیں وہ اعزاز جڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی پیاری بات ہے کسی بھی شخص کے لیے، کیونکہ آج کے دور میں جو ہے نا وہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کنٹروورسی بڑی جلدی جڑ جاتی ہے. سو اتنا کام کرتے ہوئے بھی اتنے نام لیوا لوگ ان کے موجود بھی ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو اتنا بہتر رکھنا جو ہے، یہ اس کا سارا عمل دخل جو ہے وہ اس شخص کی نیت پر ہوتا ہے کہ وہ کس نیت سے لوگوں کے لیے جو ہے سرو کر رہا ہے کہ لوگ اچھی سوچ کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے صحت کے شعبے میں تو المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے بہترین یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن ایک اور بڑا اچھا کام جو آج جب میں نے ابھی ہم ڈیزائن کرے تھے اپنے پروگرام کو تو مجھے پتہ چلا تو بڑی دل سے خوشی ہوئی. یہ جو کہتے ہیں نا نصیب اور قسمت، ایک وقت تھا جب مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، لیکن آج جب میں اس عمر کے اس حصے میں پہنچی ہوں جہاں میں نے زندگی کی بہت ساری حقیقتیں دیکھ لیں، سختی، گرمی، نرمی، اچھا بھلا برا بہت کچھ دیکھا ہے، تب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ جو نصیب ہے یہ یقیناً بڑی خاص چیز ہے. اور جو دعا دیتے ہیں نا ہم کہ بیٹیوں کی قسمت اچھی ہو، اچھے گھروں میں شادیاں ہوں، یہ بھی ایک نصیب کی بات ہے. تو یہ اسی نصیب کو چمکاتے ہیں، اور وہ انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے اجتماعی لوگوں کی شادیاں کی. کہتے ہیں نا نصیب نہیں اچھا شادی نہیں ہو پا رہی، اس کانسیپٹ کو آپ کس طرح پیچھے چھوڑ کر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے ایک بہترین کام کیا. کشمیر میں کوٹلی میں اجتماعی شادیاں کی ہیں، 16 کپلز تھے، 16 لوگ جن کی 32 لوگ ہوئے جن کی 16 جو ہے وہ کپلز بنتے ہیں، ان کی شادی ہوئی. اس حوالے سے ان سے بات کریں گے، ان کو مبارکباد بھی پیش کریں گے. یہ روح رواں ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی حنیف طیب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کرم شکر، تیاری کر رہے ہیں رمضان کے استقبال کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رمضان ویسے تیاری تو رجب سے ہی شروع ہو جاتی ہے، رجب، شعبان اور رمضان ماشاءاللہ سے اچھی بات ہے، تیاری ہونی چاہیے. بہت بہت مبارکباد پہلے تو آپ کو. بس اللہ تعالیٰ اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. آپ نے بہت اچھے ابتدائی جملے فرمائے. یہ 16 کپلز جو ہے نا وہ بہت دنوں سے سوچتے رہتے ہوں گے کہ ان کی شادی ہو، اخراجات کیسے ہوں گے، سامان گھر کا کہاں سے آئے گا، مہمانوں کو کھانا کیا کھلائیں گے، کیسے کھلائیں گے. تو اب یہ 16 کپلز تو وہ ہیں جو اپنی شادی میں 15-20 آدمی سے زیادہ کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے تھے. بالکل. لیکن الحمدللہ اس شادی کی تقریب میں ایک انداز ہے 12-1400 افراد، مرد اور عورت ماشاءاللہ اس میں شریک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب ایک گرینڈ میرج ہوئی ہے نا، گرینڈ میرج ہوئی، ان کو خوشی ہوئی، اور بڑی خوشی کے ساتھ سارے لوگ آئے، اور سب جاننے والے ہوں نہ جاننے والے ہوں، عورتیں دلہنوں کو مبارکباد دے رہی ہیں. اچھا وہاں کوئی لوگ ایک رشتہ داری بھی اتنی نہیں ہوگی نا، ایک دوسرے کو نہیں جانتے. لیکن خوش اب آپ دیکھیں یہاں جو میں نے سٹارٹ میں نصیب کی بات کہی تھی نا، اس تھیوری کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص یا ایک خاتون جو ہے یا ایک لڑکی کشمیر میں ہے، اب اس کا نصیب جاگتا ہے یا نصیب جو ہے آپ کے کہتے ہیں نا زور پکڑتی ہے آپ کی قسمت، اور یہاں سے یہ لوگ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں، رب ان کے ذہنوں میں یہ سوچ ڈالتا ہے کہ نہیں، پاکستان کے ہر حصے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان پریویلیجڈ لوگ ہیں، جو شاید ان خرچوں کو، یہ ہماری ایک ہم نے خود رسمیں بنا لی ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. آپ آرام سے بھی سادگی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دلہن بنے، اسے اچھے کپڑے پہنائے جائیں، زیور پہنائے جائے، لوگ آئیں مبارکباد دیں، اس دن کو خاص بنایا جائے. تو یہ ان کے نصیب ہی تھے، ان کی قسمت ہی تھی کہ رب نے ان کے دل میں رحم دلی ڈالی، محبت ڈالی، اور یہ یہاں سے گئے اور جا کر لوگوں کی شادیاں ہوئی. تو حاجی صاحب نصیب اور قسمت اس کا بڑا عمل دخل ہے انسان کی زندگی میں؟ بہت عمل دخل ہے. اسی ایک مثال سے اندازہ لگائیں کہ جو بچی اور جو بیٹا شادی سے چند دنوں پہلے تک سوچتا ہوگا کہ شادی کی تقریب ہوگی کیسے، کھانے کا انتظام کیسے ہوگا. اب نصیب جب جاگا تو ان کو جو ساز و سامان دیا گیا وہ بھی یقیناً بہت اچھا معیاری تھا. اچھا آپ لوگوں نے جہیز بھی دیا؟ ماشاءاللہ. سارا گھر کا روز مرہ کا جو
متوسط غریب طبقے کے گھر کا سامان ہے، سارا ساز و سامان بھی دیا گیا، اور جو گئے تھے انہوں نے اپنے حساب سے اپنے دل کے مطابق کوئی نہ کوئی ان کو لفافہ بھی پیش کیا، اور کھانے کی تقریب میں مثال کے طور پر 1200 ہوں تو 600-500 خواتین ہوں گی، 600-700 مرد ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی خوشی پر رشک کر رہے ہوں گے، اپنی قسمت پر رشک کر رہے ہوں گے کہ چند دنوں پہلے تو میں سوچ رہا تھا کیسے ہوگا، اور اللہ نے کرایا تو اتنا اچھا کرایا، اور المصطفیٰ کو ایک ذریعہ، نبی کے نام کو ایک ذریعہ بنا دیا، تو الحمدللہ وہ قابل دید فنکشن ہوتا ہے، اور اگر کوئی کلپس ہوں گے اور لوگ دیکھیں گے تو یقیناً لوگوں کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اور اب انشاءاللہ جب اگر کراچی میں ایسا کوئی سلسلہ ہوا تو میں خود بھی، مجھے بتائیے گا، میں ضرور جاؤں گی، اور پھر ہم اپنی ٹیم کے ساتھ جائیں گے اور وہاں پر اس کو شوٹ بھی کریں گے اور آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ اچھا عارض صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ایک کانسیپٹ ہے جو آپ نے اس سوسائٹی کو انٹروڈیوس بھی کروایا بڑے بہترین طریقے سے، سافٹلی، ایسا ہوتا بھی آیا ہے، لیکن بہت کم ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اجتماعی شادیوں کا سلسلہ جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے سفید پوشی کو قائم رکھنے کے لیے جو بیٹیوں کی خوشیاں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں، عزت سے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں پر بھی چلے جائیں، اور ایک مان بھی رہ جائے نا، اور ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ نہیں بھی کر پا رہے ہوتے تو اندر ہی اندر جو ہے ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم بیٹی کی ڈولی جو ہے وہ بہت ساری محبتوں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، وسائل ہو نہ ہو لیکن خواہش ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہم اس سلسلے کو اور زیادہ نہیں پروموٹ کر سکے کہ اجتماعی شادیاں ہوں کراچی میں بھی، پاکستان کے ہر شہر میں؟ ہمارے یہاں المصطفیٰ یہ پروگرام مسلسل کر رہی ہے جی۔ سب سے زیادہ یہ سعادت اللہ نے فیصل آباد کے لوگوں کو دی ہے۔ اچھا۔ فیصل آباد میں ایک سال میں سینکڑوں اجتماعی شادیاں المصطفیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ ہر آدمی یہ بھی سوچتا ہے کہ میں اچھا سا ایک دلہن کے لیے جوڑا دے دوں، دولہا کے لیے اچھا جوڑا دے دوں۔ میں جب اس کوٹلی والے پروگرام میں پہنچا تو سب سے پہلے دولہا جو تھے ان سے میری سب سے ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کے والد کھڑے تھے۔ میں نے بہت توجہ سے دیکھا کہ کچھ والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ میں یہ بچے کے لیے سوچ رہا تھا، اور یہ لوگ انتظام کرنے آ گئے، اور پروگرام بہت اچھی طریقے سے منعقد ہو رہا۔ کوٹلی میں تو یہ ہمارا تیسرا سالانہ پروگرام تھا۔ اچھا۔ میں 2 میں شریک ہوا ہوں۔ اس سے پہلے نیلم بہت دور دراز کا علاقہ لیکن بہت خوبصورت علاقہ ہے، وادی نیلم، وہاں بھی شادیاں ہوئی تھی اور میں وہاں بھی گیا تھا۔ اس سے واپسی پہ مظفر آباد میں بھی 20 شادیاں تھیں، اس میں بھی میں شریک ہوا تھا۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے اگر ہم اس طرف دیکھیں، ناردرن ایریاز کی طرف دیکھیں، تو یہ کانسیپٹ ماشاءاللہ سے پروموٹ کر رہا ہے، ہو رہا ہے، اور اس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ ایون کہ ہم اگر اپنے بھی انٹیریئر سائڈ کی بات کریں، سندھ میں یا پنجاب میں ایسے بہت سارے جگہ ہیں جہاں پر شاید لوگ اتنے پریولیج نہیں، جن کو ان کی بیسک ضروریات ہی مہیا نہیں ہوتی، لیکن یہ زندگی کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ بھی ایک زندگی کا قانون ہے کہ شادیاں ہونی ہیں اور یہ تمام سلسلے۔ تو اگر اس طرح کی میرجز ہوں اور وہ لوگ جن کو رب نے نوازا ہے اور جو وسیلہ بن سکتے ہیں اس طرح کے کار خیر میں، تو ضرور جو ہے آپ کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کہ ماں باپ کے دلوں پر، ان کی زندگی پر بڑا بوجھ ہوتا ہے نا، بہت بوجھ ہوتا ہے، اور جب یہ بوجھ بہت سوئفٹلی آرام سے حل ہو جاتا ہے تو ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ماں اور باپ کی کیسی دعائیں ہمارے نکلتی ہوں گی۔ صاحب یہ بتائیں، ہمارا معاشرہ جو ہے انگلی اٹھانے میں تو ہم فوراً جو ہے وہ سب سے پہلے پہل کرتے ہیں نا، جو غلط چیز ہے، اچھی عادت نہیں ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو نہیں بسا رہے اور یہ نہیں کر رہے، ہم بری نظروں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ میں اس سے پوچھ لوں آخر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ باتیں کرنے والا تو نہیں کر سکتا نا، وہ تو صرف اپنی زبان سے لفظ نکال دیتا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں کہ ماں باپ کے دل کی کیا حالت ہے۔ تو ہم کیوں نہیں اس طرف آتے کہ ہم لوگوں کے زخموں پر یا ان کی پریشانیوں کا مداوع کریں بنسبت اس کے کہ ہم لوگوں کے زخموں کو کرے دیں؟ یہ کیوں چیز پنپ رہی ہے ہمارے معاشرے میں؟ بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں آپ نے۔ ایک تو یہ ہے
کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تنقید نہ کریں، بالکل خاموشی سے جائزہ لیں اگر یہ خاندان اس مشکل سے نکل رہا ہے، کیوں نکل رہا ہے، سبب کیا ہے، پریشانی کیا ہے، اور اگر ہم تنہائی میں ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے تو وہ آپ کا اپنا دل کا حال آپ کو بتا دیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا وجہ تنقید سے گریز کرنا چاہیے، ہم کسی کے کام آ سکیں تو کام کرنا چاہیے، اور یہ تو 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں لوگوں کے لیے کرٹیکل نہیں ہونا چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہم لوگوں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھیں اور معلوم کریں ان کو مشکل کیا ہے اور مشکل دور کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دور دراز کے علاقوں میں کرنے کے بعد ہم سے پوچھا سندھ کے لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے، تو ہم نے پنجاب سے آغاز کر دیا کہ کاموں کی میں، ٹھیک ہے، مرید کے میں، گجرانوالا میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا، اور ان قریب اب ہماری طرف سے کاموں کی میں یہ شادیاں پھر ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ ایسے ہی کراچی کے لوگوں سے بھی کہا کہ کراچی کے جو مضافاتی بستے ہیں، مضافاتی بستیوں میں بھی لوگ غریب رہتے ہیں، تو ہم خاموشی سے اپنے سرکل سے تلاش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ تلاش ہو جائیں اور اس کے بعد باعزت طریقے سے ان کی شادی ہو جائے۔ بے شک، اور یہ جو کام ہے نا، یہ کوئی ایک بار کا کام نہیں ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ وہ والدین جن کی بیٹی رخصت ہو کر اپنے گھر میں جائے گی، سکھی رہے گی، باقی تو خیر رب نصیب اچھا کرے تمام بیٹیوں کا، وہ جب اپنی بیٹی کو خوش دیکھیں گے ان کے دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے اس دنیا میں بھی سکون ہے، اور آپ کی آخرت بھی جو ہے وہ رب انشاءاللہ سنوارے گا۔ یہ وہ کام ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر شاید ہمیں اتنے لگتے ہیں کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ان کا اثر رہتا ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کے خاندان کو بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ان کا پہنچتا رہتا ہے، اور آپ ان کا رب کا فضل آپ پر رہتا ہے۔ ہم رب سے عدل تو نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہمارے وہ کرم ہی نہیں ہے، ہمارے وہ کام ہی نہیں ہے، نہ ہمارے کال ویسے ہیں نہ ہمارے فیل ویسے ہیں، لیکن ہم رب کا فضل ضرور مانگ سکتے ہیں کہ ہم پر رب کا کرم ہو اور ہم پہ رب کا فضل ہو اور ہم وسیلہ بن سکیں ایسے لوگوں کے لیے۔ حاجی صاحب یہاں یہ بھی بیان کیجیے گا ان تمام لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی بیٹی کی شادی کروا دینا، مطلب وہ جو سوچتا ہے وہ آپ کر دیں، اور تو اس پہ کتنا ثواب جو ہے یا اس کا کیا اجر جو ہے وہ بتایا گیا ہے؟ دراصل گزارش یہ کہ بعض کام ایسے ان ایکسپیکٹڈ خوشی آپ دیتے ہیں کہ جس سے اس کی آنکھوں میں آنسو نکلتے، وہ آپ کے لیے بار بار دعا کرتا ہوتا ہے، ماں بھی اور باپ بھی، جس کے نتیجے میں ان گنت لا تعداد آپ کو اجر ملتے ہیں۔ تو یہ کام ان کاموں میں سے ہے کہ جن کو 2 4 10 گنا میں نہیں لیا جا سکتا، لا تعداد اجر ملتا رہے گا، صدقہ ملتا رہے گا، خوشیاں ملتی رہیں گی۔ اور میں ضمناً ایک بات یہ بھول گیا تھا کہ ہم نے اپنے اندرون سندھ کی شاخوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ مثال کے طور پر جیکاباد ایک ضلع ہے، اگر جیکاباد، کنکوٹ، کشمور، ٹھل یہ علاقے کے لوگ اس طرح کے بچے بچیاں ان کو مینج کر لیں، پروسیجر ہم سمجھا دیں گے، تو پھر جب بھی ذرا گرمی کم ہوگی تو ایک پروگرام وہاں بھی ہو جائے گا۔ ایسے ہی اس طرف میرپور خاص ہے، اب میرپور خاص اور تھرپارکر اور عمر کوٹ اور میروا اور جیمس آباد بہت غربت ہے، وہاں کے لوگوں کا انتظام میرپور خاص میں ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرپور خاص میں جب تقریب ہوگی تو خود میرپور خاص کے رہنے والے لوگ اس میں کنٹریبیوٹر بن جاتے ہیں۔ اب جیسے ہم یہ کوٹلی میں 16 میں سے 3 شادیوں کا وہاں مقامی سرجن جو تھے انہوں نے اخراجات اسپانسر کیا اسے، کیا بات ہے۔ اور بے شک رب نے بہت نوازا ہے لوگوں کو، اور لوگ کرتے بھی ہیں خیال، اور ضرور آپ کو خیال کرنا بھی چاہیے۔ مزید بھی میں حاجی صاحب سے کچھ باتیں کروں گی، کچھ میرے دل میں کچھ سوالات ہیں اس حوالے سے، اور جب یہ آتے ہیں ویسے اتنی خوشبودار گفتگو ہوتی ہے کہ وہ اثر رکھتی ہے اور دلوں تک پہنچتی ہے۔ سو ایک بریک لیتے ہیں، ملیں گے آپ سے بریک کے بعد۔ سلام پاکستان۔
پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. حاجی حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ جب آتے ہیں نا مجھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر بڑا اچھا لگتا ہے, کیونکہ جو پازیٹیو انرجی ملتی ہے نا لوگوں سے, اچھے لوگوں سے, وہ آپ کو بھی جو ہے وہ بہت پازیٹیو کرتی ہے. اس لیے اچھے لوگوں میں بیٹھیں, اچھی گیدرنگ میں بیٹھیں تاکہ آپ کا دل بھی نرم رہے, اچھی باتیں سنیں تاکہ آپ بھی زندگی میں اچھی اور بہتری کی طرف جو ہے وہ جا سکیں. صحبت کا اثر زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے, اکثر ہمیں احساس نہیں ہوتا, لیکن جب وہ اس کا اثر ہم پر پڑنے لگ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں وقت جو ہے وہ شاید ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, لیکن ابھی ہم وقت پر ہیں, اس لیے وقت ہمارے پاس ہے. حاجی صاحب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے, میں ایک مدعے پر آپ سے تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گی, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے جو ہم شادیوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. ابھی آپ نے فیصلہ آباد کا ذکر کیا. کل جب میں سوچ رہی تھی کہ ہم یہ آج شو کریں گے اجتماعی شادیوں پر, تو میرے دل میں ایک یہی خیال آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو رحمت ہے اس پوری دنیا کے لیے, اس کائنات کے لیے, اور اس کے بعد اگر دنیا میں کسی چیز کو رحمت کا نام دیا گیا تو وہ بیٹی ہے. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے, یہ بہت بڑا جو ہے اعزاز ہے جو ایک بیٹی کو ملتا ہے اور ان والدین کو ملتا ہے جن کے گھر میں رب یہ رحمت بھیجتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں شاید اس رحمت کو, اس اعزاز کو سمجھا ہی نہیں جاتا. کل فیصلہ آباد میں اس طرح کا ایک حادثہ ہوا, ایک نیوز بریک ہوئی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک والد نے اپنی 3 بیٹیوں کو گلا گھونٹ کر مار دیا. اس کے 5 بچے تھے, 2 بچے ماں کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے, 3 بچیاں جن کی عمر 4 سے 7 سال کے درمیان تھی, ان کے پیپرز ہو رہے تھے تو وہ تیاری کرنے کی وجہ سے گھر پر تھیں, وہ نہیں گئیں اپنی ماں کے ساتھ. تو اس باپ نے اپنی 3 بیٹیوں کو گلا گھونٹ کر مار دیا, یہ سوچ کر کہ میں ان کو پال نہیں سکتا. کسی کی کیا حیثیت یا کسی کی کیا اوقات کہ وہ یہ کہے کہ میں اسے جس رب نے اس روح کو بھیجا ہے, جس زندگی کو بھیجا ہے, یہ تو ان کے کام ہے. تو انسان جب اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, یا بیٹیاں جو رحمت ہیں اور ان کے ساتھ جب ایسا سلوک کیا جاتا ہے, تو مجھے تو وہی دور یاد آتا ہے جب دور جاہلیت تھا, جب بیٹیوں کو ہم لوگ جو ہے, اللہ نہ کرے ہم ایسا کریں, لیکن اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ ان کو دفن کر دیا کرتے تھے پیدا ہوتے ہی. تو آج بھی ہم کیا اسی دور میں ہیں حاجی صاحب؟ ہاں بہت زیادہ. مجھے بھی یہ واقعہ میں نے بھی ایک نظر ٹیلی ویژن پہ دیکھا تھا, تو میرے دل پہ یہ چیز تھی کہ میں آپ سے ضرور بات کروں گی. بہت زیادہ دکھ ہوا. ہم مسلمانوں کو اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں دراصل یہ پڑھایا جانا چاہیے تھا کہ جس معاشرے میں باپ خود بچی کو لے جا کر قبر کھدوا کر اندر ڈالتا تھا اور اوپر سے مٹی ڈالتا تھا, تو بچی چیخ چیخ کر روتی تھی اس زمانے میں کہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں, مجھے دفن نہ کریں. لیکن باپ کے سینے پر ایسا پتھر آ جاتا تھا کہ اپنے سامنے کھڑے ہو کر وہ دفنایا کرتا تھا. ایسے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں, حضور ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. مدینے میں یا مکے سے کہیں باہر جا رہے ہوں تو پہلے بیٹی کے گھر جاتے ہیں, بیٹی میں باہر جا رہا ہوں, کوئی کام تو نہیں ہے. واپس آ کر سب سے پہلے بیٹی سے ملتے تھے, بیٹی میں باہر جا رہا ہوں, کوئی کام تو نہیں ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے تھا, اور بیٹی رحمت ہی ہے, رحمت تصور کرنا چاہیے تھا. اور بیٹی کا رزق اللہ بیٹی کے ساتھ بھیجتا ہے. بے شک باپ کون ہوتا ہے کما کر دینے والا, وہ سارا رزق تو اللہ بھیجتا ہے. تو یہ کنسپٹ ہم نے جمعوں کے خطبوں میں بھی نہیں دیا, ہم قصوروار. ہم نے اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں بھی نہیں دیا, ہم نے مدرسوں میں بھی نہیں دیا کہ یہ چیز کامن ہو جاتی اور لوگ بیٹیوں کی عزت اور توقیر کرتے. ہم تو آپ کے ذریعے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان پر بوجھ ہے, وہ کسی بھی ذریعے سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سے رابطہ قائم کریں. ان کی بیٹی کو ہم ان سے لے لیں گے, عزت اور وقار سے اس کی پرورش کریں گے, اس کو تعلیم دیں گے, اور انشاءاللہ اس کی شادی تک کی ساتھ. تو معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسی بچیوں کو پالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مجھ سے لوگ رابطہ قائم کرتے ہیں, بیٹا مل جائے یا بیٹی مل جائے, بہترین پڑھائیں گے, تعلیم دیں گے, خدمت کریں گے,
اور نکاح تک ہماری ان کی ذمہ داری ہوگی. تو اس جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی اس صورتحال پر نظر رکھنی چاہیے. اور ایک ہے ماحول. جس کمپنی میں وہ گلی کوچے میں بیٹھتا ہے اکثر وہ ذکر تو کرتا رہتا ہوگا کہ مجھ پر تو بڑا ظلم ہو گیا, 3 بچیاں دے دیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے. ایسے ماحول والے لوگ اگر نظر رکھیں اس پر تو اس کی تربیت کے لیے اس کو اچھا ماحول مہیا کر سکتے ہیں جس سے یہ ایکسٹریم آخری قدم نہ اٹھنے پائے. اچھا حاجی صاحب اس پر بھی کامنٹ کیجئے گا کہ جو غربت ہے, جو یہاں پر جابز کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں, یہ کتنا عمل دخل ہے ان تمام چیزوں کا کہ لوگ اس لیول پر پہنچتے ہیں. میں بالکل اس وقت سپورٹ نہیں کر رہی ایسے لوگوں کا جو تنگ آ کر روزگار نہ ملنے کی وجہ سے یا اور باقی مسائل ہونے کی وجہ سے اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کرتے ہیں یا ان سے زندگی جینے کا حق چھین لیتے ہیں. میں بالکل ان کو سپورٹ نہیں کری, لیکن ہاں یہ یہاں سوال ضرور اٹھتا ہے جب بے روزگاری ہوگی, جب غربت ہوگی, جب آپ کی ضروریات آپ کو نہیں ملیں گی تو کیا لوگ ذہنی مریض نہیں بنیں گے, لوگ پریشانی میں نہیں. ایک کالر شامل کرتی ہوں پھر میں آتی ہوں اپنے سوال کی طرف. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. بیٹا مسز صوفی محمد اسحاق شاہ راولپنڈی سے. جی مسز صوفی آپ کیسی ہیں؟ بالکل بیٹا اپنے پاک رب کا شکر ہے. اور بیٹا جو بھی آپ بات کر رہی تھی نا, یہ ڈیفینیٹلی ڈسکریجنگ فیکٹرز ہوتے ہیں, مایوسی پھیلانے والے, لیکن بیٹا یہ شیطانی حربے ہوتے ہیں. اور حنیف طیب صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کی ماشاءاللہ خدمات بہت زیادہ ہیں, ان کی بات کرنے کا انداز, اور پھر عمر کے اس حصے میں بیٹا پہنچ چکے ہیں کہ جب یہ کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات سنتے ہیں اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. ایک ثنا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جو آپ نے کہا کہ رحمت للعالمین ہمارے نبی کے سر پہ تاج, اور اگر بیٹی کو بھی رب نے خطاب دیا تو رحمت کے حوالے سے ہی بات کی. اسی حوالے سے حنیف طیب صاحب نے خوبصورت بات کی اور سوال پوچھنا چاہوں گی. بیٹا اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جو معاشرے میں رویے ہیں, جو ہمیں انکریج کرنے والے, سکھانے والی تربیت گائے ہیں, اگر انہوں نے اپنا کام صحیح کیا ہوتا, صحیح طور پر پیغامات دیے ہوتے تو شاید آج معاشرے میں یہ غلط رویے نہ ہوتے. وہ کہتے ہیں نا, لوگ حد سے بڑھ گئے, چاند پر چلے گئے, اور مریخ کے بھی وہ راستے ڈھونڈنے لگے. کتنے ہم عجیب تھے, بلا کے بد نصیب تھے. جو عظیم امت تھی وہ اس طرح سے الجھ گئی. نماز کس طرح پڑھیں, قیام کس طرح کریں, ہاتھ باندھنے کے ہی مقام ڈھونڈتے رہے. اگر یہ اس میسج پہ تھوڑی سی لائٹ ڈال دیں کہ اسلام کا مطلب, امتی کا مطلب ہے محبت ہے ہمیں سارے جہان سے, تو کتنے مسائل نہ صرف پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے سلجھ سکتے ہیں. بیکاز سم ٹائمز لوگ ہم سے خائف ہوتے ہیں کہ شاید یہ نفرتوں کے علمبردار ہیں, اور یہی چیز ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے. اس پر اگر روشنی ڈالتے تو ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں تھوڑی. بہت شکریہ مسز صوفی, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں اور آپ نے اپنا حصہ دیا آج کی اس نشست میں. جی حاجی صاحب. ماشاءاللہ یہ ہماری بہن اکثر و بیشتر رابطہ کر کے بہت اچھی مفید باتیں, اور جیسے انہوں نے بھی اب کریٹیکلی جائزہ نہیں لیا, امپرومنٹ کے راستے بتائے. جی بالکل. تو اگر واقعتاً ہر فورم پر بیٹی کے رحمت ہونے کے بارے میں بات کی جائے اور ان بیٹیوں کو عزت سے روانہ کرنے کے لیے فضول خرچی کرنے والی شادیوں کو سمجھایا جائے کہ تم اس میں سے کچھ بچا لو, اور بچی ہوئی رقم کسی بھی بچی کو پیار محبت سے, عزت اور وقار سے روانہ کرنے پر خرچ کرو. لیکن یہ فورم کون سا ہے جہاں یہ سمجھایا جائے؟ ایک یہ ٹیلی ویژن کا بڑا فورم ہے, ایک جمعے کا مسجد کا بہت بڑا فورم ہے, ایک ہمارے اساتذہ چاہے کسی لیول پر وہ پڑھاتے ہوں ان کے فورم پر بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے ہو سکتی ہے. میں تو جمعے کے خطیبوں سے بھی کہتا ہوں کہ آخری 2-3 منٹ جب سارا مجموعہ آ چکا ہوتا ہے اس وقت آپ ہر جمعے کو ایک ایسا پیغام ضرور دیں. اب یہ تازہ ترین واقعہ جو فیصل آباد کا ہوا ہے, اس کے بعد تو جو جمعہ آئے فرض بن جاتا ہے کہ ہم اس موقع پر سمجھائیں کہ اس طرح کرنے سے ہماری اپنی زندگی, اس والد کی زندگی تو تباہ ہو گئی. وہ ماں جو 2 بیٹوں کے ساتھ کہیں باہر گئی ہوئی تھی, اب وہ گھر آئے گی تو اس کی زندگی روتے میں گزرے گی کہ میری 3 ننھی منھی بچیاں
اس طرح سے نہ جی سکتی ہے، نہ جی مر سکتی ہے، نہ مر سکتی ہے، زندہ ہو کر مر چکی ہے، اس کی اب زندگی کسی کام کی اس کے نزدیک نہیں رہی ہے۔ تو جو فورم ہمیں ملے ہوئے ہیں، اس فورم پر لڑائی جھگڑے کے بجائے، انتشار کے بجائے اور پیٹی میٹرز، چھوٹے میٹرز پر بات کرنے کے بجائے یہ بیسک انسان کی ضروریات اور چیزیں ہیں، اس پر بات کی جائے۔ میں ابھی رمضان میں لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اگر ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں نا، جائیں، کوئی حرج نہیں، جائیں، لیکن آپ اتنی رقم اپنے خرچ میں سے ضرور الگ کر لیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں جو غریب گھر ہے، اگر پڑھ نہیں سکتا تو پڑھنے کا انتظام کریں، بے شک۔ اگر شادی رکی ہوئی ہے اس اخراجات کی وجہ سے، اجتماعی شادیوں کا تو کنسیپٹ اسی لیے ابھرا نا کہ اجتماعی شادیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ شادیاں ہونے کے لیے ریڈی ہیں، پیسے نہیں، سامان نہیں ہے، کھانے کی تقریب نہیں ہو سکتی، تو یہ ساری تقریبات اجتماعی شادی میں ہو جاتی ہیں۔ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ شاید کہ ہم اگر ایک لڑکی کی بھی شادی کرانی ہے تو اگر ایک آپ کتنی فرینڈز گیدرنگ ہے، اب تو ماشاءاللہ الحمدللہ لوگوں بڑی اچھی ہینڈسم سیلریز لے رہے ہوتے ہیں، تو ایک شخص جو ہے وہ کھانے کا خرچہ اٹھا لے یا ایک جو ہے وہ جہیز کا کر لے، اس کے کپڑے، یہ چھوٹا سا کنٹریبیوشن بھی مل کے اگر آپ 4-5 لوگ مل کے بھی کوئی ایک شادی کراتے ہیں، اجتماعی لوگ مل کر ایک شادی کرائیں یا اجتماعی شادیاں ہوں اور بہت سارے لوگ کرائیں، یہ صرف سوچ کی بات ہے کہ آپ قدم تو اٹھائیں، آپ نکلیں۔ تو اب ماشاءاللہ سے حاجی صاحب جو ہیں وہ یہ تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ خود ہی لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہوں گے یقیناً وہ بہت ہی پازیٹیو اور نیک نیتی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ہاں، آپ اپنی پرسنل لیول پر بھی جو لوگ ہیں آپس میں، جو آپ کہیں ٹور پر چلے جاتے ہیں، کچھ سب ہر چیز کا حق ہے، آپ ضرور جائیں، گھومیں پھریں، ہر چیز کریں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کی مدد کرنا اور اس کے بعد جو آپ کو دلی سکون ملتا ہے حاجی صاحب، وہ بیان کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، وہ پوری طرح تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، وہ تو انسان تنہائی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روتا رہتا ہے، یا اللہ تو نے کتنا بڑا کرم کر دیا کہ یہ کام ہم سے لے لیے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک صاحب خیر نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اسی قسم کے پروگراموں کی وجہ سے کہ حاجی صاحب ایک مشین باہر کے ملکوں میں آتی ہے، اچھا، اس مشین پر دونوں پاؤں رکھ دیے جائیں تو وہ بتا دیتی ہے کہ شوگر کے مرض نے آپ کے پاؤں کو اس حد تک خراب کر دیا ہے، اچھا، اب اگر نہیں سنبھالے تو مشین بتائے گی کہ اب انگلیاں کٹیں گی، گینگرین ہو سکتا ہے، گینگرین، اور اگر اب بعض اوقات بتا دیتی ہے مشین اتنا خراب ہو چکا پورا پنجہ کٹ جائے گا۔ اللہ، تو میں نے سوچا کہ یہ مشین ایجاد کرنے والے کو بھی سلام ہے، اور اس صاحب خیر نے وہ مشین المستوى میں لا کر ڈونیٹ کر دی۔ اچھا، ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہمارے پاس مشین موجود ہے، اوکے، بندہ آتا ہے اور مشین پر وہ 2 قدم چلتا ہے، اس کی ساری کمپیوٹر ڈیٹیلز لے لیتی ہے اور پھر وہ رپورٹ کی شکل آ جاتی ہے۔ کیا بات! تو دینے والے دیتے ہیں۔ مثلا مجھے کہا ایک بندے نے کہ یہ موتیے کا آپریشن تو آپ نے مفت کرا دیا، لیکن سال بعد ایک جھرری آنکھ میں آ گئی ہے، اب اگر ہم اس کو ٹھیک کرانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر 4-5 ہزار مانگ رہا ہے، تو موتیے کا آپریشن فری ہو گیا، یہ جھرری ہٹانے کے لیے 4-5 ہزار۔ میں نے کہا میں تفصیل لے لیتا ہوں، مشین کی تفصیل لے لی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ مشین 26 لاکھ کی ملے گی۔ میں 1-2 دن کے لیے اپنے عزیز کے یہاں دبئی میں چلا گیا، میں نے کہا 15-16 آدمیوں کو آپ کھانے پر بلا لینا، 15-16 افراد کے ساتھ کھانا کھایا، جب کھانا کھا چکے تھے تو 26 لاکھ کے وعدے بھی ہو گئے، 26 لاکھ آ گئے، اور مشین لگ گئی، اور انہی میں سے ایک نے آ کر افتتاح بھی کر دی۔ کیا بات ہے، ویری نائس۔ یہ ہے، دیکھیں، یہ ہے نیتوں کا عمل دخل نا، جب آپ نیت کرتے ہیں کہ اللہ مدد کرے گا اور کام ہو جائے گا، اور اس طرح ماشاءاللہ سے کافی سارے کام ہو گئے۔ ابھی ہم جب ذکر کر رہے تھے بیٹیوں کا، میں اسی طرف واپس آؤں گی۔ حاجی صاحب، آپ نے کہا کہ مساجد میں خطبات ہونے چاہیے، پروگرامز ہونے چاہیے، ریڈیو اسٹیشن، جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارمز ہیں ان پر ہمیں یہ ڈسکشن کرنی چاہیے، لیکن جو گھر ہے نا وہ انسان کی پہلی درس کا ہے۔ ہمارے یہاں جو تربیت ہم جو ماں کی گود سے ملتی ہے، آپ کو گھر سے ملتی ہے نا، کہ دیکھو یہ بہن ہے،
اس کا احترام کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے. جب باپ بھی شفقت کا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھتا ہے نا تو جو بیٹے پل رہے ہوتے ہیں، جو جوان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی عزت ہے. کیونکہ ہمارے ذہنوں پر جو ہماری نگہداشت ہوتی ہے، جو ہم اپنا ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، یہ کمپیوٹر ہے نا، یہ جو سافٹ ویئر انسٹال کریں گے وہ انسٹال ہو جائے گا. اور وہ سافٹ ویئر کیا ہے؟ وہ ہماری تربیت ہے جو انسٹال ہو جاتی ہے. تو کیا انسٹالیشن جو ہے کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی فقدان رہ جاتا ہے جب اس طرح کے ہمیں درندہ صرف لوگ ملتے ہیں جو اٹھ کر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یا جو ان پر تیزاب پھینک دیتے ہیں یا بیٹیوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں. اگر بچپن سے ہی ان کو یہ دکھا دیا ہے کہ یہ جو ایک خوبصورت تخلیق ہے رب کی، یہ محبت عزت کرنے والی چیز ہے، نہ صرف اس کے کہ آپ اس کو سافٹ جو ہے ٹارگٹ سمجھ کے اس سے ماریں پیٹیں. دیکھیے گزارش یہ کہ ہر حکومت میں ایک وفاقی وزیر مذہبی امور ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی ہمارے پاس تو دو ہیں ماشاءاللہ، ایک وزیر مملکت، دو. جی صوبوں میں بھی ہمارے پاس صوبائی وزیر مذہبی امور، اوقاف، زکوٰۃ، عشر ہوتے ہیں. جی لیکن اگر آپ پریکٹیکلی جائزہ لیں تو ان کا کوئی خاص کام نہیں ہے. اچھا، اگر یہ چاہیں تو ہر ہیڈ کوارٹر میں، صوبے میں، مرکز میں اور ڈسٹریبیوشنل ہیڈ کوارٹر پر ایسی میٹنگیں بلا سکتے ہیں. ماں کو بلائیں، باپ کو بلائیں اور سمجھائیں کہ کیا یہ بیوی اس لیے کہ اس کو منہ پہ تیزاب چھڑک دیا جائے؟ کیا اس بچی نے اگر بیٹیاں پیدا کی اور قدرت کو منظور نہیں تھا تو بیٹے پیدا نہیں ہوئے تو کیا اس کے منہ پہ تیزاب پھینکا جائے گا؟ کسی ڈاکٹر کو بھی وزیر صاحب بلائیں، وہ ڈاکٹر بھی بتا سکتا ہے کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے میں مرد کا بھی دخل ہوتا ہے. یہ صرف عورت کا نہیں ہے کہ عورت کو ہی مار دیا، اس کو منہ پہ تیزاب پھینک دیا. کتنا بڑا انتہائی درجے کا وہ ظالم بندہ ہوگا جو اپنے بیوی کے منہ پر تیزاب پھینک دے. لیکن حاجی صاحب یہاں سوری میں نے آپ کی بات کو انٹرپٹ کیا تاکہ آپ یہاں جملہ ایڈ کر سکیں اور ہماری اصلاح ہو سکے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر، میں شاید بہت ناگوار بھی گزرے میرا یہ جملہ کچھ لوگوں کو، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ ایک عورت ہی عورت کا گھر بھی تباہ کر دیتی ہے. جب آپ ساس بن جاتی ہیں، جب آپ بیٹے کی ماں ہو جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی طاقت میرے پاس آ گئی. اگر رب نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے یا مجھے یہ طاقت ہے کہ میں کسی کی بیٹی کو بہا کے اپنے گھر لا سکتی ہوں، تو پھر وہی اجاڑتی بھی ایک عورت ہی ہے. شاید اگر وہ اپنے بیٹے کو کی تربیت بھی ویسے کرتی اور اس کو سمجھاتی بھی کہ نہیں یہ تو رب کا قانون ہے نا، یہ تو رب کی قدرت ہے کہ آپ کو بیٹے سے رحمت دے یا نعمت دے. کسی کو دونوں ملتی ہیں اور کسی کو نہ رحمت سے نوازا جاتا ہے نہ نعمت سے. یہ بھی رب کی طرف سے آزمائش ہے. اس سے آپ ہمیشہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سزا ملی یا عذاب ملا. اکثر انسان آزمائش میں بھی ہوتا ہے اور آزمائش سے گزرنا جو ہے وہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے اور رب ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آزمائشوں سے بہتر طریقے سے گزر سکیں. تو حاج صاحب یہ ایسا ہے نا، ایک عورت کو کوئی شک نہیں ہے. ہمیں جو ٹریننگ کرنی چاہیے ایک ماں کی، وہ یہ ٹریننگ کرنی چاہیے کہ ایک ہے آپ کی بیٹی، ایک ہے آپ کا بیٹا. یہ جو بہو بن کر گھر میں آئی وہ بھی آپ کی بیٹی ہے. بالکل. اور جو داماد بن کر آپ کے مقدر میں آپ کی بیٹی کے آیا ہے وہ بھی آپ کا بیٹا ہے. اس لیے اسلام تو یہ سمجھاتا ہے بیٹے کو کہ تجھے اپنی ماں کا بھی بھرپور احترام کرنا اور اپنی ساس کا بھی کرنا ہے. بالکل. وہ بھی ماں کے درجے میں. لیکن بدقسمتی سے ایسی رشاکسی کا زمانہ آ گیا ہے کہ اس طرح سوچا نہیں جاتا اور اس کی بنیادی وجہ وہ فقدان ہے. میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے کمانے والے بیٹے کی شادی اس لیے نہیں کی، یہ تو کما رہا ہے، اس کی میں نے شادی کی تو میری بیٹیوں کا کیا ہوگا. میں خود وقت نکال کر ایسی ماؤں کے پاس جا کر بیٹھا ہوں اور میں نے سمجھایا ہے کہ ماں جو بیٹی آئے گی وہ اپنے حصے کا رزق لے کر آئے گی، اپنا نصیب لے کر آئے گی. اور آپ کی بیٹی کا اگر اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ پہلے آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی پھر بیٹیوں کی ہوگی، تو بیٹے بھی جو نہیں کر رہی ہیں آپ تو بیٹیاں پھر پڑی رہیں گی. اور ایسا کبھی کبھار ہوتا بھی ہے. تو اس لیے خوف خدا بنیادی شرط ہے
اور نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. میں تو اپنے ٹیلی ویژن والوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ٹاک شو کے نام پر بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف آگ لگانے والی گفتگو کے بجائے گھروں کو رحمت کا گہوارہ بنانے، گھر کو نعمت کا گہوارہ بنانے کے لیے پرائم ٹائم میں بھی کچھ اس قسم کی گفتگو کر لینی چاہیے. لیکن حاجی صاحب ہم لوگ جو ہے نا وہ شاید شور شرابہ سننے، لڑائی جھگڑے، کچھ مرچ مسالوں اور ان تمام چیزوں کے ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے رویے بھی اس طرح کے ہو گئے. اور اگر اب جس طرح آج میں اور آپ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، شاید بہت سارے لوگ ہوں گے جس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے یہ بات تو ہمیں بھی پتہ ہے، یا یہ کون سی نئی بات ہے. حقیقت بات ہے کہ رب کی طرف سے ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ بہت بہتر ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اکثر جان بوجھ کر بھی ہم چیزوں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. یہاں گفتگو تو اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم دستک دیں اور وہ جو دروازے، سوچوں کے دروازے بند ہیں، انہیں کھولا جا سکے. مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں جو اس طرف بیٹھے ہیں اسکرین کے اس طرف، اور ان کو یہ تمام حقیقتیں شاید مجھ سے زیادہ ان کے سامنے آیا ہوں گی، لیکن ہم عمل کتنا کرتے ہیں؟ ہم ویسے تو بڑے سمجھدار بنتے ہیں، لیکن جہاں عملی مظاہرے کی بات آتی ہے وہاں پر ہم ایک قدم بلکہ شاید بہت سارے قدم اپنے پیچھے کر لیتے ہیں اور پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج سب کسی بھی معاشرے کی ترقی میں کتنا کردار ہوتا ہے کہ آپ کے عمل اور آپ کے فعل میں جو ہے وہ تضاد نہ ہو، اور ہمارے موجود ہے. یہ تو بہت بنیادی بات ہے، اور قرآن ہو، حدیث ہو، صحابہ کے واقعات ہوں، تمام بزرگان دین کے اولیاء کرام کے واقعات ہوں، سب نے قول اور عمل کے تضاد کی مذمت کی ہے اور قول و عمل میں مطابقت پیدا کرنے پر زور دیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ سننے والوں کی غالب اکثریت مجھ سے بھی زیادہ جانتی ہے، لیکن شاعر نے کہا کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جس وقت وہ آدمی کو بات اسٹرائک کر جاتی ہے اور وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر ارادہ کرتا ہے کہ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. اور دیکھیے میں عرض کروں، ماں اور باپ بھی تو کبھی بیمار ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اس وقت دیکھتا کون ہے؟ بیٹیاں دیکھتی ہیں، بیٹیاں خدمت کرتی ہیں. تو بیٹیوں کو تو یقیناً پریکٹیکلی ہمیں رحمت سمجھ کر کرنا چاہیے. اور میں خاص طور پر آپ کے ذریعے تمام دیکھنے سننے والوں سے کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں کوئی ایک کتاب محلے کی کسی دکان سے منگوا لیں کہ اللہ نے بیٹیوں کو ہمارے لیے رحمت بنایا ہے، اور وہ واقعات کو پڑھیں تو یقیناً ان کے اندر اس مقدس ماحول والے دن میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. اور معاشرے کے لوگ اگر اپنے محلے میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں نظر رکھیں ایسے گھر کون کون سے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں کیا پازیٹیو رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ آئندہ زندگی اس طرح گزاریں کہ ان کے ہاتھ سے کوئی ظلم نہ ہو. اور میں تو یہ بات اکثر اپنے پروگرام میں کہتی ہوں کہ ہم جتنی بھی بیٹیاں ہیں نا، ہم اپنے جو ہمارے باپ ہیں ہم سب ان کی شہزادیاں ہیں. تو چاہے پھر رخصت ہونے کے بعد وہ تو نصیبوں کی بات ہے کہ آپ اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ بنے یا نہ بنے، اللہ سب کو بنائے، لیکن ہر بیٹی شہزادی ہے اپنے باپ کی نا. تو یہ تو تاج آپ کے ہمارے سروں پر رب نے سجا کر بھیجا ہے. لیکن جب آپ اسی جو شفقت کا ہاتھ جو آپ نے ہمارے سروں پر رکھنا ہے اپنی شہزادیوں کے سر میں، جب وہی گردن تک آ جاتا ہے تو پھر کس کو پکارے گا انسان؟ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی ماں کو آواز دیتے ہیں، آپ اپنے باپ کو پکارتے ہیں جو آپ کے لیے سایہ ہیں، اور جب وہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو آپ کی یہ دنیا کی جو گرمی ہے یہ آپ کو جھلسا دیتی ہے. تو آپ وہ نہ بھی ہوں دنیا میں تو آپ ماں باپ، ایک ٹھوکر بھی لگتی ہے تو آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں، اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں. لیکن جب اسی باپ کا ہاتھ آپ کی گردن تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا اس دنیا میں، خیر سب پر رب کا آسرا موجود ہے، لیکن حاجی صاحب اس وقت پھر انسان کے پاس کیا بچتا ہے؟ کیا بھروسہ رہتا ہے؟ کیا رشتوں کی اہمیت بچتی ہے جب آپ اپنے ایسے پیاروں کا کردار اس طرح دیکھتے ہیں؟ تو دیکھیں نا، میں تمام سامعین و ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں. یہ بیٹی ہی ماں بنتی ہے.
ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ تیری ماں کا۔ اس نے پھر ریپیٹ کیا کوشچن کہ مجھ پر حق کس کا زیادہ ہے؟ کہا تیری ماں کا۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو تیری ماں کا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو حضور فرمایا تیرے باپ کا۔ تو ذرا سوچیں، جس مستقبل کی ماں کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ متواتر فرمایا کہ تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ تو دیکھیں نا، اس وقت میں سچے دل سے بیٹا دیر سے آیا ہے، باپ سو جائے گا، ماں جاگ رہی ہوگی، تو خدا کے لیے کچھ خوف کریں، کچھ ٹھنڈے دل سے سوچیں، کچھ نرمی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ ماں اتنا بڑا اللہ نے نعمت دی، اور نعمت کیسے ہے؟ پہلے یہ بیٹی تھی، بالکل پہلے بیٹی تھی، اور اپنے اس کے قدموں تلے جنت بھی دی، جنت اس کے نیچے، کتنا بڑا رتبہ دیا، پہلے رحمت بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں نا بیٹی بن کر آتے ہیں تو آپ رحمت ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ بیوی، اور پھر جب آپ ماں بنتے ہیں تو آپ کے قدموں تلے جنت بھی آ جاتی ہے۔ تو کتنے اعزاز ہیں جو اس بیٹی کو، ایک لڑکی کو جب اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو اس سے ملتے ہیں، لیکن وہ آپ کے آگے سر بھی خم کر سکتی ہے، وہ آپ کو اوبے بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ آپ شفقت کا ہاتھ تو اس کے سروں پر رکھیں۔ جتنی بہن بیٹیاں اس وقت دیکھ رہی ہیں ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہی کہوں گی کہ ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہم کسی کے آگے، اللہ نہ کرے، ہم زبان درازی کریں یا کسی کی جو ہے وہ نافرمانی کریں، لیکن ہاں وہ محبت، وہ شفقت کا ہاتھ، وہ نگہداشت، وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہمیں شاید ملنی چاہیے۔ اس معاشرے کی ہر عورت کا حق ہے کہ آپ اسے دیکھیں، اور آپ صرف اس کو یہ احساس دلا دیں کہ وہ شفقت آپ کی اس کے لیے موجود ہے، آپ کا سایہ اس پر موجود ہے، وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوگی۔ ایک ایموشنلی، شاید جو مرد ہے وہ بہت بزنس مائنڈڈ ہوتا ہے نا، بڑا ذہنی دماغ سے فیصلہ کرتا ہے، کیلکولیشن کے ساتھ کیا پلس ہے کیا مائنس ہے، بٹ ایک عورت جو ہے نا وہ بہت ہی رب کا ایک معصوم سی تخلیق ہے جو دل سے سوچتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ اس کو وہ احساس سے ذمہ داری تو دیں، اس کو وہ احساس جو کہتے ہیں نا آپ محبت ہے وہ اس کے لیے تو قائم کریں۔ سب ایسی سب حقیقتیں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے جو کچھ مجھ سے کوتاہیاں ہو گئیں یا کسی سے بھی ہو گئیں، اللہ معاف فرمائے۔ اب جو رمضان آ رہا ہے اس میں سارے ماں باپ یہ عہد کر لیں کہ بیٹی کے ساتھ رویے میں ہم سے جو بھول چوک ہو گئی، ہم رمضان کے مہینے میں اور اس سے پہلے بھی اللہ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن آئندہ عہد کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ شفقت، پیار، محبت کا رویہ رکھیں گے۔ جو رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں یا حج کی پلاننگ کرتے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ رابطہ قائم کریں۔ صحیح۔ ہم انہیں بتائیں گے کہ بچے بچیوں کے لیے ہمارا کورنگی میں ایک یتیم خانہ بن رہا ہے 2 حصوں میں۔ اچھا۔ ایک میں بچے، اوکے، ایک میں بچیاں، دونوں بالکل سیپریٹ۔ ٹھیک ہے۔ اس کو نام یتیم خانہ نہیں دے رہے، ہاں، اس کا نام رکھ رہے ہیں میرا گھر۔ کیا بات ہے۔ کسی غریب بچے سے پوچھا یتیم سے آپ کہاں رہتے ہو؟ بولا میرا گھر ہے۔ میرا گھر ہے۔ تو اس کا ایک تھوڑا سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے۔ کانفیڈنس ہو۔ تو ایسے کاموں میں تعاون کریں اور اپنے اخراجات میں سے کچھ غریب لوگوں کے لیے، بچیوں کی شادیوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے پیسے الگ کر کے رکھیں۔ ضرور آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں جائیں، حج کی پلاننگ کر رہے ہیں ضرور پلاننگ کریں، لیکن ان لوگوں کے لیے پیسے آپ الگ سے مہیا کریں۔ مخیر حضرات توجہ دیں۔ میرا ایمان ہے کہ ان کی پھر اگلی زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی، گھر میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، قرار ہوگا، محبت بڑھے گی، اور آپ کے ذریعے جب یہ اچھے کام ہوں گے تو آپ خود بھی خوشی محسوس کریں گے۔ یقیناً۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کی آمد کے لیے۔ آپ جب بھی آتے ہیں
بہت اچھی اور بہتر گفتگو ہوتی ہے آپ کے ساتھ، اور اللہ کرے کہ میں یہ دعا کرتی ہوں ویسے پروگرام کے سٹارٹ میں، لیکن آج میری یہ دعا ہے کہ ہماری گفتگو ایسی رہی ہو کہ یہ عبادت کی شکل اختیار کر گئی ہو. اتنی اچھی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے آج اپنے پروگرام میں کہ اچھی باتیں کی جا سکیں، خوشبودار گفتگو کی جا سکے، اور اگر اس کی خوشبو کسی ایک شخص تک بھی پہنچی اور وہ اس پروگرام کو سننے کے بعد اس نے ایک شفقت کا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھ دیا. اور ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ماں بیٹے کا سائڈ لیتی ہے لیکن بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کو ہمیشہ اتنی محبت سے دیکھتی ہے اور اس کی نظروں میں وہ محبت ہوتی ہے. مجھے بھی اپنے والد سے بہت پیار ہے، رب ان کا سایہ مجھ پر سلامت رکھے. آپ سب کے والدین کا سایہ آپ پر سلامت رہے مجھ سمیت، اور رب ہمیں بھی توفیق دے کہ انہوں نے جو ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ جو مصائب جھیلتے ہوئے ہماری زندگی میں ہمیں پروان چڑھاتے ہیں، ہم ان کا حق ادا کر سکیں. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سلام پاکستان.